بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو مشکلات ہیں، ایک زمان کہنے لگا مولانا کب تک مارے جائیں گے، کیا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے ان سے کہا جی آپ کو کسی نے زبردستی کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھیں؟ با اختیار پڑھ رہے ہیں نا، دل سے پڑھ رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں نا۔ کیا لا الہ الا اللہ کی مشکلات کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ اور کیا محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ تم تو خود مشکلات مول لینے والے لوگ ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا سے مسلمان نہیں ہو جاتا انسان۔ ممکن ہے شرعی طور پر اس کی طہارت کا حکم لگ جائے، شرعی طور پر شادی بیاہ کے مسائل حل ہو جائیں، میراث و طلاق کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن حقیقت جو اسلام ہے، جو مقصد اسلام ہے، جو مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، وہ تو پریشانیاں ہیں، وہ تو مشکلات ہیں، وہ تو ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ہمارے احباب جب حلف لیتے ہیں، جب قسم کھاتے ہیں، جب دستخط کرتے ہیں کہ ہم ان ذمہ داریوں پر پورا اتریں گے، تو بہرحال کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ہماری یہ ذمہ داری، خاص طور پر جب انہیں حقوق نہیں مل رہے ہوتے تو جب زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے۔ یہ درمیان میں میری توانائی اور میری ناتوانی کے درمیان میں اللہ سے رابطہ، جتنا یہ رابطہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی میرا وہ اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ سے مشرف ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حشام ابن عبد الملک اموی حاکم مدینہ، وہ مکہ المکرمہ میں حج کرنے آیا ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا حاکم ہے، گورنر ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ صحابی پیغمبر وہ بھی ابو ذر غفاری، آگے بڑھ کے ادب کیا، سلام کیا، تعظیم کی ان سے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ اللہ اکبر، یہ تو حشام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان کے بڑوں کو اہمیت نہیں دی، یہ تو پھر حشام تھا، گورنر تھا، انہوں نے بادشاہوں کو اہمیت نہیں دی۔ کہنے لگے کون ہو؟ کہا جی گورنر ہوں، حشام ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کا موقع ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں حاکم ہوں، گورنر ہوں، کوئی حاجت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کے کام آؤں، کوئی خدمت کروں آپ کی؟ فرمانے لگے میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، دنیا سے مجھے کوئی شغف نہیں ہے، اور یہاں بارگاہ پروردگار میں خانہ کعبہ کے سامنے تم سے کیوں مانگوں؟ کہنے لگے اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے گھر کے سامنے خانہ کعبہ کے اندر تم سے کیوں مانگوں، تو کہنے لگے میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو مجھے؟ بھائی تم نے کہا ہے نا مانگو، آخرت میں مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے، تو پھر میں تم سے مانگوں کیوں؟ کم سے کم ابو ذر غفاری نے یہ بتا دیا جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔